دیر تک کام کرنا آپ کے لیے مہلک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دیر تک کام کرنا اور دائمی تناؤ سے نمٹنا کسی شخص کی صحت اور تندرستی پر دیر پا اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ اس مضمون میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ زیادہ کام کرنا صحت پر کیسے منفی اثرات ڈال سکتا ہے، اور آپ بھی جان لیں گے کہ زیادہ کام کرنے سے مرتب ہونے والے اثرات کو کیسے روکا جائے یا ان اثرات سے نمٹنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائیں۔ محنت کرنا کامیابی کا اولین اور لازمی تقاضا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان نہ صرف انفرادی طور پر ترقی کرتا ہے بلکہ اجتماعی طور پر بھی آگے بڑھتا ہے، کیونکہ ایک شخص کی ترقی سے معاشرے کے دیگر افراد بھی متاثر ہوتے ہیں۔ جو فرد جس قدر زیادہ ترقی کرے گا اس کے معاشرے پر اثرات اس قدر زیادہ ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ ترقی حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنا لازم ہے۔ ترقی وہی اچھی ہوتی ہے جو پائیدار ہو، اور پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی استطاعت سے زیادہ محنت نہ کرے۔ اگرچہ ازل سے بہت سے انسان اپنی استطاعت سے زیادہ محنت کرتے رہے ہیں، تاہم آج کے دور میں جب صحت کی خرابیوں کو جنم دینے والے عوامل زیادہ ہوئے، ناقص ماحول، ناقص خوراک وغیرہ، بہت زیادہ محنت صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ حالیہ عالمی وبا کورونا میں جب پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا تو لوگ گھروں میں رہ کر دفتر کے لیے کام کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس دوران میں وہ گھریلو زندگی اور کام کے درمیان حد فاصل قائم نہ رہ سکے، یوں وہ زیادہ کام کرتے رہے۔ ایک جائزے کے مطابق 34% لوگوں نے اوسطاً 8 گھنٹے سے زیادہ کام کیا، جبکہ صحت کی سہولیات اور ہنگامی امداد فراہم کرنے والے اداروں کے ورکرز کو بھی زیادہ کام کرنا پڑا۔ اس کے نتیجے میں انہیں صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی علامات میں تھکاوٹ محسوس کرنا، اپنے کام کے بارے میں منفی احساسات رکھنا، اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے معاملے میں مناسب انداز میں پرفارم نہ کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ ان سب کیفیات کے مجموعے کو برن آؤٹ کہا جاتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے برن آؤٹ یا کام کی زیادتی سے نڈھال ہو جانے کی کیفیت کی نئی تشریح کی ہے۔ برن آؤٹ کیا ہے؟ برن آؤٹ کے 3 عنصر ہیں: تھکان یا نکاہت، کام سے بد-دلی، اور کارکردگی میں کمی۔ اس خیال کو دنیا بھر میں بہت پذیرائی حاصل ہوئی، اور آج عالمی سطح پر اسے ایک مسئلہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ برن آؤٹ کا شکار لوگوں کے اعداد و شمار حاصل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق سن 2018 میں برطانیہ میں تقریباً 6 لاکھ لوگ کام کی جگہ پر ہونے والے دباؤ یا ورک پلیس سٹریس کا شکار ہیں۔ کھلاڑی بھی اس کیفیت کا شکار ہوتے ہیں، یوٹیوب اسٹار بھی اس کا شکار ہوتے ہیں، بزنس مین بھی اس کا سامنا کر سکتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے عالمی ادارہ صحت نے برن آؤٹ کو بیماریوں کی فہرست کے عالمی ہدایت نامے میں بیماری کے طور پر تسلیم کیا۔ اس کی تعریف ایک ایسی کیفیت کے طور پر کی ہے جو کام کی دائمی یا طویل عرصے تک زیادتی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور اس کا ابھی تک کوئی کامیاب حل نہیں ڈھونڈا جا سکا۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق برن آؤٹ کے 3 عنصر ہوتے ہیں، جن میں نکاہت یا تھکان، کام سے بیزاری اور ناقص کارکردگی شامل ہے۔ یہ احساس کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی طرح جان سکیں گے کہ آپ برن آؤٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ آئرلینڈ کے شہر ڈبلن میں نفسیاتی امراض کے معالج اور برن آؤٹ کے مسئلے پر ایک کتاب کے مصنفہ شیوبان میریکا کا کہنا ہے کہ برن آؤٹ کی بہت سی علامات ڈپریشن کی علامات سے ملتی جلتی ہیں۔ برن آؤٹ کا شکار ہونے کے خدشے سے 2-4 لوگوں کے لیے مرے کا مشورہ ہے کہ وہ بری عادتوں کے بارے میں ہوشیار رہیں، جن میں شراب نوشی اور دن گزارنے کے لیے زیادہ چینی کا استعمال شامل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کو تھکان کے مستقل احساس کے بارے میں خبردار رہنا چاہیے۔ اگر آپ صبح 10 بجے تک سکون کی نیند سوتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سونے کا وقت گننا شروع ہو جائیں، یا آپ اپنے جسم میں توانائی محسوس نہ کریں، تو آپ برن آؤٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ ڈپریشن کے لیے تو بہت سے علاج دستیاب ہیں، لیکن برن آؤٹ کی کیفیت کو صرف طرز زندگی تبدیل کر کے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔